السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی صورت مبارکہ کا نام سورۃ الطلاق ہے۔ یہ مدنی صورت ہے، اس کی 12 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں، اور اس صورت مبارکہ کا نام لفظ طلاق کے اوپر ہے، اور طلاق کا مطلب ہوتا ہے آزاد کر دینا، اور قدیم عربی میں یہ لفظ استعمال ہوتا تھا تیر کو نشانے پہ مارنے کے لیے، کیونکہ اس کے اندر کنسیپٹ یہ ہے کہ جب تیر کو نشانے پہ مارا جاتا ہے تو تیر اپنی کمان سے علیحدہ ہو جاتا ہے، جدا ہو جاتا ہے، بہت دور چلا جاتا ہے، گویا کہ تیر جو ہے وہ کمان سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اس صورت مبارکہ کے بارے میں کچھ تمہیدی باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ سورہ طلاق اور سورہ تحریم معنوی لحاظ سے ان کے اندر بہت زیادہ مشابہت پائی جاتی ہے، کیونکہ ان دونوں صورتوں میں انسان کی عائلی زندگی کو یعنی کہ گھریلو زندگی کو بیان کیا گیا ہے، اور ایک گھریلو زندگی میں جو 2 انتہائیں ہو سکتی ہیں وہ ان دونوں صورتوں کا موضوع ہے۔ اس کائنات میں جو سب سے پہلے رشتہ بنا ہے وہ میاں بیوی کا بنا ہے، اور اس میں ایک انتہا یہ ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ شدید محبت کا ہونا، اور اتنی محبت کا ہونا کہ اس میں بہت ساری جائز اور حلال باتوں کو بھی چھوڑ دینا، جو کہ سورہ تحریم کا موضوع تھا۔ یا پھر یہ ہے کہ اتنی نفرت کا ہو جانا اور اتنے اختلافات کا ہو جانا کہ اس کی انتہا جو ہے وہ سورہ طلاق میں بیان کی گئی ہے کہ دونوں آپس میں اتنے دور ہو جائیں کہ دوبارہ مل نہ سکیں۔ پھر اس ضمن میں اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ جس طرح سے اس کائنات کی جو ہے وہ 6 ڈائمنشن ہے، 6 جہات کا ذکر کیا جاتا ہے، جیسے کہ مشرق، مغرب، شمال، جنوب، اوپر اور نیچے، بالکل اسی طریقے سے انسانی خاندان کے اندر بھی یہی 6 ڈائمنشن ہوتی ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے وہ مرد اور عورت کا یعنی کہ میاں بیوی کا رشتہ بنتا ہے، پھر یہی میاں بیوی جو ہے وہ ماں باپ بن جاتے ہیں، اور ان سے جو بچے ہوتے ہیں وہ بہن بھائی بن جاتے ہیں۔ لہٰذا اس طریقے سے یہ 6 ڈائمنشن جو ہیں وہ پوری ہو جاتی ہیں، اور پھر اس سے آگے جو ہے وہ خاندان بننے شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر ہمیں تمام علوم کا نچوڑ جو ہے وہ مل جاتا ہے۔ ہم قرآن میں معاشیات کو بھی دیکھتے ہیں، سیاسیات کو بھی دیکھتے ہیں، نفسیات کو بھی دیکھتے ہیں، غرض کے ہر طرح کا علم جو ہے اس کی بیسکس، اس کے اصول ہمیں قرآن پاک میں نظر آ جاتے ہیں۔ مگر غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باقی تمام معاملات کو اور باقی تمام علوم کو اللہ تعالیٰ نے مختصر بیان کیا ہے، اصولی انداز میں بیان کیا ہے، لیکن جب خاندان کی بات آتی ہے اور ایک مومن کے گھر کی بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ وہاں پہ ان کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ لہذا سورہ نور، سورہ احزاب، سورہ تحریم، سورہ طلاق، سورہ بقرہ، ان تمام صورتوں میں جو ہے انسان کے جو پرسنل خاندانی معاملات ہیں ان کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس کی ایک وجہ تو اہل علم یہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہم انسانوں کا یہ معاملہ بہت اہم تھا، اس لیے اس کو بہت تفصیل اور خصوصی انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اور ایک اور اہم وجہ جو کہ اہل علم بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب سے دنیا بنی ہے تو یہ سارے علوم تو پہلے بھی موجود تھے، لیکن دنیا کے بدلنے کے ساتھ ساتھ ان علوم کے اندر بہت زیادہ ورائٹی آ رہی تھی، اور جب قرآن نازل ہوتا ہے تو قرآن نازل ہونے کے بعد بھی ان سارے علوم نے بہت ترقی کرنی تھی۔ لہٰذا دنیا کا ابتدائی دور ہو یا قرآن کے نزول کا ابتدائی دور ہو، جو اس وقت کی معیشت، سیاست، نفسیات یا جغرافیہ، جو بھی سارے علوم موجود تھے جو اس زمانے میں اس وقت موجود تھے، ان کی شیپ آج بہت زیادہ چینج ہو چکی ہے۔ لہٰذا قرآن نے صرف اصول بیان کر دی ہیں تاکہ ہر آنے والے دور کے مطابق یہ علوم جو ہیں وہ آگے بڑھ سکیں۔ مگر جب انسانی خاندان کی بات آتی ہے تو جو معیار، جو مقام، جو احترام جو ہے قرآن کے نزول کے وقت بیان کیے گئے ہیں، یہی اصول جو ہیں وہ قیامت تک چلنے تھے۔ لہٰذا اس لیے تو ان کو تو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے، اور باقی تمام معاملات کو صرف اصول کی حد تک بیان کیا گیا ہے۔ پھر اگر طلاق کے معاملے کو مختلف مذاہب میں دیکھتے ہیں تو کچھ مذاہب ایسے ہیں کہ جہاں طلاق کو بالکل غیر فطری عمل بنا دیا گیا ہے، وہاں طلاق دینا انتہائی مشکل کام ہے، بلکہ ناممکن کام ہے، اور اگر کوئی طلاق دینا چاہے گا تو اس عمل کو انتہائی پیچیدہ بنا دیا گیا ہے۔ جبکہ کچھ جگہوں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ طلاق کو بالکل کھلونا بنا دیا گیا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جو ہے وہ طلاق دے دی جاتی ہے۔ ان تمام مذاہب کے بالمقابل دین اسلام میں اس کو اعتدال کے اوپر رکھا گیا ہے کہ حد الوسع اپنے گھر کو بچانا چاہیے، اور اس میں بہترین اخلاقیات جو ہیں وہ مرد کو بھی بتائی گئی ہیں، عورت کو بھی بتائی گئی ہیں۔ مگر جب ایسے حالات آ جائیں کہ جہاں مرد اور عورت کے لیے اپنے رشتے کو نبھانا بہت مشکل ہو جائے تو قرآن ہمیں وہاں پہ بھی بہت اعتدال سے اس رشتے کو چھوڑنے کے بھی آداب اور اخلاقیات کو بیان کرتا ہے۔ لہٰذا زندگی کا آغاز ہو تب بھی قرآن کہتا ہے کہ اخلاق، محبت، ادب کے ساتھ جو ہے وہ رشتوں کو جوڑا جائے، لیکن جب رشتہ توڑنا ہی پڑ جائے تو وہاں پہ بھی انسان کی اخلاقیات کیا ہونی چاہیے، ادب آداب کیا ہونے چاہیے، یہ ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے۔
اور پھر بہت ہی اہم اور خوبصورت بات یہ کہ جب خطبہ نکاح پڑھا جاتا ہے تو وہاں پہ واتقوا اللہ کا لفظ بار بار آتا ہے، کیونکہ میاں بیوی کا رشتہ ہے ہی ایسا جو کہ تقویٰ کی بنیاد کے اوپر چل سکتا ہے۔ اور سورہ تحریم میں بھی ہمیں تقویٰ کو بہت زیادہ دیکھا ہے، اور انسان بڑا حیران ہوتا ہے کہ ہم تقویٰ کو صرف یہ سمجھتے ہیں کہ یہ روحانی معاملہ ہے، آپ کی عبادات کا معاملہ ہے، یا آپ کی رات اور آپ کی تنہائیوں کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کے معاملات ہوتے ہیں صرف وہیں پہ تقویٰ ہوتا ہے، مگر بہت زیادہ یہ لفظ جو ہے میاں بیوی کے تعلق میں استعمال ہوا ہے۔ اور پھر جب آپ سورہ بقرہ میں طلاق کے احکام کو پڑھتے ہیں، اور سورہ طلاق میں اس صورت مبارکہ میں بھی آپ کو بار بار جو ہے وہ تقویٰ کا لفظ نظر آئے گا کہ اگر تم نے رشتہ توڑنا ہے تب بھی تمہارے تقویٰ کا معیار جو ہے وہ بہت اعلیٰ ہونا چاہیے، خوف خدا کے ساتھ یہ معاملہ ہونا چاہیے۔ اور پھر سورہ طلاق کے بارے میں عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ سورہ بقرہ کے بعد نازل ہوئے، اگرچہ سورہ بقرہ میں بہت تفصیل کے ساتھ طلاق کے احکام بتا دیے گئے تھے، مگر کچھ اخلاقی پہلو ایسے تھے جو کہ اس سورۃ مبارکہ میں جو ہے ان کو تکمیل کیا گیا ہے۔ اور اگر ہم سورہ تحریم اور سورہ طلاق کے اندر لفظی مشابہت بھی دیکھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دونوں صورتوں کی 12 آیتیں ہیں، دونوں کے 2 رکوع ہیں، اور پہلا رکوع دونوں کا 7 آیات کے اوپر مشتمل ہے، اور دوسرا رکوع جو ہے وہ 5 آیات کے اوپر مشتمل ہے۔ تو اس سے بظاہر ہمیں یہ نقطہ سمجھ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے ظاہری لحاظ سے ان دونوں صورتوں کو آپس میں بالکل ایک جیسا رکھا ہے، تو گویا کہ معنوی لحاظ سے بھی ان دونوں معاملات کے اندر انسان کا رویہ بہت بیلنس ہونا چاہیے، کہ جو آداب اور جو اخلاقیات انسان رشتہ بناتے وقت کرتا ہے، وہی اخلاقیات اور وہی آداب رشتہ توڑتے وقت بھی ہونے چاہیے۔